السلام علیکم تمام دوستوں کو یو بی اپڈیٹ کی طرف سے ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں گورنمنٹ امپلائیز کے حوالے سے جو لیٹسٹ نیوز ہیں، کیا صورتحال چل رہی ہے، ڈسپیرٹی الاؤنس کی، ریشنلائزیشن کی، ٹیچرز خاص طور پہ ان کے حوالے سے ساری نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمام سرکاری ملازمین پینشنرز کے لیے بریکنگ نیوز ہے۔ سرکاری ملازمین اور پینشنر کے لیے آج کی اس ویڈیو میں 4 اہم خبریں، پینشن کا نیا طریقہ کار جو آیا ہے اور ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے کن کن صوبوں نے اعلان کر دیا ہے اور وہ ڈسکس کریں گے۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 15 سے بڑھا کر 30% کر دیا گیا۔ جو کے پی کے حکومت تھی وہ اس بات سے ناراض تھی کہ ہمیں وفاق کی طرز پر وعدہ کیا گیا تھا لیکن آپ نے بعد میں دیا نہیں، تو وہ 15 سے بڑھا کر 30% کر دیا گیا، اور وہ ملازمین جو 100% یا اس سے زائد اضافی الاؤنسز وصول کر رہے تھے ان کو یہ والا جو ہے الاؤنس نہیں ملے گا۔ ان کے لیے یہ الاؤنس نہیں ہے، صرف وہ ملازمین جو ڈسپیرٹی الاؤنس کے حقدار تھے، جن کا یعنی کہ سیلریز کا فرق تھا، ان کو ڈسپیرٹی الاؤنس پہلے 15 کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب وہ 30% تک چلا گیا کے پی کے اگر ہم بات کریں۔ اب بات کرتے ہیں ہم دوستو پنجاب کی۔ پنجاب کے اندر جو ہے ڈسپیرٹی الاؤنس کی صورتحال جو ہے وہ بہت مایوس کن ہے، اور الٹا ٹیکس ریبیٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ایف بی آر اگر نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے ٹیکس کے حوالے سے، چھوٹ کے حوالے سے، تو ہم ٹیکس فری کر دیں گے آپ کو جو ہمیں رائے دی گئی تھی۔ تو 30% کی بھی کوئی نیوز نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں ہے، کوئی اسٹرائک کا بھی مؤثر انداز سے اعلان اپنی قیادت عگیگا کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں نجکاری کے حوالے سے۔ گورنمنٹ بہت تیزی سے اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، اور یہ واقعی ایسا ہی لگتا ہے، سننے میں آیا تھا کہ 2028 تک تمام سرکاری ادارے اور اسکولز وغیرہ ختم کر دیے جائیں گے، اور گورنمنٹ جو ہے اس بات پر پراؤڈ فیل کر رہی ہے کہ ہم نے 12,000 اسکول جو ہیں آؤٹ سورس کر دیے ہیں۔ پہلے یہ بہانہ بنایا گیا تھا کہ یہ اسکول ٹھیک سے پرفارم نہیں کر رہے، لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ایک کر کے سارے جو ہیں اسکول اس چیز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آزاد جموں کشمیر کی، تو وہاں پر بھی دوستوں نوٹیفیکیشن 30% کا جاری کر دیا گیا ہے۔ 30% ڈسپیرٹی الاؤنس ان کو بھی دے دیا گیا۔ سارے صوبے جو ہیں ڈسپیرٹی الاؤنس لیتے جا رہے ہیں سوائے پنجاب کے، اور پنجاب الٹا ٹیکس جو ریبیٹ ملی ہوئی تھی، ریلیف ملا تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور اگلے 2 سے 3 ماہ بھی کٹوتیاں آپ کی سیلری میں سے ایسے ہی جاری رہیں گی۔ اب بات کرتے ہیں دوستوں پینشن کے حوالے سے۔ پینشن، اور اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوور پلس جو ریشنلائزیشن کی جا رہی ہے، جس میں سرپلس ٹیچرز ہیں ان کے جو ہیں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ان کا سٹیٹس ہر دوسرے دن تبدیل ہوا ہوتا ہے۔ ایک سس ایپ ہے جس میں ہر ملازم کا جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ٹیچرز جو اساتذہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، وہ جانتے ہوں گے ان کا سٹیٹس چینج ہوتا جا رہا ہے۔ وہ میں آپ کو ڈیٹ بتاتا چلوں، 20 سے 24 تاریخ تک، جولائی تک جو ہے سبمیشن ہوگی ان کی اپلیکیشن کی، اس کے بعد ویریفیکیشن ہوگی 25 سے لے کر 28 تک، اور 30 تاریخ تک جو ہے ریشنلائزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی، ان کے آرڈر جاری ہو جائیں گے، خواہ ان کی مرضی سے پلیس آف آرڈر ہو یا ان کی مرضی کے خلاف، لیکن 30 تاریخ تک سرپلس ٹیچر جو ہیں وہ اپنے اپنے اسکول سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب بہت سے دوست سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سالوں سے تو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تو سرپلس اساتذہ کیسے ہو گئے؟ دوستو یہی تو گورنمنٹ کی ایک اسکیم تھی جس کو انہوں نے بڑی ہی آسانی اور کامیابی سے، ہماری ریزسٹنس ٹیچرز کی یا پھر گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازمین تھے، انہوں نے آگے سے مزاحمت نہیں دکھائی، گورنمنٹ کو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جس وجہ سے آسانی سے انہوں نے سارا کام اپنا کر لیا، پرائیویٹائز کر لیا، اور اپنے کندھے سے بوجھ اٹھا کر عوام کے کندھوں پر واپس رکھ دیا کہ آپ خود ہی اپنے ذمہ دار ہیں، خود ہی اپنے ادارے چلائیں۔ سرپلس ایسے ہو گئے کہ جیسے جیسے گورنمنٹ پرائیویٹائز کرتی جا رہی ہے، اور جو اس اسکول میں موجودہ ٹیچر تھے ان کو نکال نہیں رہی بلکہ ان کو کسی اور اسکول میں ٹرانسفر کرتی ہے۔ اس ٹائم عارضی طور پر انہیں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، جیسے ہی وہ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر اساتذہ کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اور گورنمنٹ شور میں چاہتی ہے کہ ہم نئی اپوائنٹمنٹ کیوں کریں، ہمارے پاس تو پہلے ہی اساتذہ سرپلس ہیں، کیونکہ اسکول کم ہوتے جا رہے ہیں، اساتذہ جو پہلے پرانے تھے وہی ہیں، اس طرح سے کر کے اساتذہ سرپلس ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے۔ عام بندہ جو یہ دیکھ رہا ہے وہ واقعی سوچتا ہے کہ یار یہاں پر بچے 50 ہیں، اساتذہ 10 ہیں، تو یہ تو واقعی اساتذہ کی زیادتی ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو سٹوری ہے وہ کسی بندے کو نہیں پتہ کہ وہ 10 ہوئے کیسے ہیں۔ وہ 10 اسی طرح ہوئے کہ پرانے اسکول ختم کر دیے، نئے اسکول آپ نے جو وہ پرائیویٹائز کر دیے، اور اسی طرح آپ نے ان اسکولوں کے اساتذہ کو، 2-3 اسکولوں کے اساتذہ کو جب ایک اسکول میں آپ نے اکٹھا کر دیا زبردستی جبری طور پر، تو ظاہری بات ہے وہاں پر سرپلس ہو گئے۔
آپ سب دوستوں سے خاص کر ٹیچر حضرات سے جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی سی صاحب کو چیک کرتے رہیں، اور جیسے ہی اگر کوئی اسٹرائک کا اعلان کرتے ہیں رحمان علی باجوہ صاحب تو بھرپور حصہ لیں، ورنہ ہم اسی طرح ریشنلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن آف پینشن ریفارمز۔ پینشن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ ایک اچھی نیوز ہے آپ کے ساتھ جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ پینشن کے جتنی بھی کاغذات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، جتنا بھی پروسیجر ہے اس کو ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ آن لائن طریقے سے اب آپ اپلائی کریں گے اپنا CNSE، اپنی فوٹو کاپیز، اپنی سروس بک وغیرہ ساری آپ آن لائن پورٹل پر سبمٹ کریں گے، اور آن لائن، جس سے آپ کو رشوت وغیرہ نہیں دینی پڑے گی، اور آپ کے گھر بیٹھے ہی سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ کی پینشن، خواہ وہ فیملی پینشن ہو یا وہ ویسے پینشن ہو، تو آپ کو سارا پروسیجر گھر بیٹھے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک نئی اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔